چاہت نے اپنا سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا تو بہرام نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ چاہت خاموشی سے کھانا کھانے لگی، لیکن بہرام کی فکرمندی کا سوچ کر وہ دل ہی دل میں مسکرائی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کی اسی فکرمندی کو آزمائے گی، کیونکہ شاید اس فکرمندی کے پیچھے وہ محبت چھپی تھی جسے چاہت تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ مناہل کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کسی کی آغوش میں پایا۔ پہلے تو مناہل کا سانس گھبراہٹ کے مارے رک گیا۔ اسے یاد آیا کہ رات کو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی، لیکن سوتے ہوئے تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ مناہل نے اپنی پلکیں اٹھائی تو نظر فرزام پر پڑی، جو اسے آغوش میں بھر کر پرسکون نیند سویا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر بکھرے بال اور چہرے پر وہ سکون اسے مزید دلکش بنانے کے لیے کافی تھا۔ مناہل کو تو ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوبرو سا شخص اس کا تھا جسے کبھی ناپاک ہونے کا کہا گیا تھا۔ اسے اس وجہ سے غلیظ کہا گیا جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ ان آنکھوں کی گستاخیوں کو کنٹرول کر، میرا جنون مجھے گستاخی پر مجبور کر رہی ہیں یہ۔ فرزام کی نیند سے بوجھل آواز پر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور خوبصورت گال گلابی ہو گئے۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ایسے نہار کر دیکھو گی تو کس کمبخت کو نیند آئے گی؟ مناہل نے اپنا سر جھکا لیا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے واش روم جانا ہے، اور اگر میں نہ جانے دوں تو؟ فرزام نے اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے چیلنج کیا۔ پلیز فرزام، مناہل نے آنکھیں میچ کر کہا، تو فرزام نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اتنے پیار سے کہو گی تو کون نہیں مانے گا؟ مناہل فوراً اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ میرا جنون، پھر تمہیں مری کی خوبصورتی دکھاتا ہوں۔ فرزام کی آواز پر مناہل نے اپنا ہاتھ تیزی سے دھڑکتے دل پر رکھا۔ وہ شخص جو اس کے قریب ہو کر اس کی سانسوں کو بھی روک دیتا تھا، پھر بھی صرف وہ ایک ہی تھا جس کا لمس مناہل برداشت کر پاتی تھی۔ مناہل فریش ہو کر باہر آئی تو فرزام واش روم میں چلا گیا۔ مناہل نے شکر کا سانس لیا اور جلدی سے چینج کر کے فرزام کا انتظار کرنے لگی۔ فرزام باہر آیا تو مناہل سفید شلوار قمیض پر کالی گرم چادر اوڑھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارے حسن کے سامنے ماند پڑ گیا ہر رنگ، بے رنگ کو بھی تم نے خود پر ناز کرنا سکھا دیا۔ فرزام کی آواز پر مناہل خود میں ہی سمٹ گئی تو فرزام مسکرایا اور اسے لے کر ہوٹل کے ڈائننگ ایریے میں آ گیا۔ ناشتے کے بعد فرزام نے اسے کافی گرم جیکٹ، ٹوپی اور گلوز پہنائے اور اپنے ساتھ گاڑی میں لے آیا۔ نہ جانے وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا، لیکن پورا راستہ وہ مناہل سے باتیں کرتا رہا۔ مناہل کو لگا تھا جیسے وہ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہو، اور یہ احساس مناہل کو ایک نئی زندگی دے گیا تھا۔ سب سے پہلے فرزام اسے پتریانہ لے کر گیا، جہاں اس نے مناہل کو کیبل کار سے خوبصورت پہاڑوں کے نظارے کروائے۔ اسے سفید موتیوں جیسی خوبصورتی کو دیکھ کر مناہل کھو سی گئی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے بادل زمین پر آ گئے ہوں۔ پھر وہ اسے کشمیر پوائنٹ لایا، جہاں کی اونچائی سے پورا مری دیکھا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی مناہل فرزام کے ساتھ ریکنگ کے پاس کھڑی اسے حسین نظاروں کو دیکھ رہی تھی جب چند لڑکیاں ان دونوں کے پاس آئی۔ آپ فرزام خانزادہ ہیں نا؟ ایک لڑکی کی آواز پر مناہل اور فرزام نے ان 4 لڑکیوں کو دیکھا جو پینٹ شرٹ پر جیکٹ پہنے کھلے بالوں کے ساتھ کافی اسٹائلش لگ رہی تھی۔ میں آپ کو انسٹا پر فالو کرتی ہوں اور آپ کی ہر پکچر کو لائک کرتی ہوں۔ اور جسٹ ٹو مچ گارجس، ایک لڑکی نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور اس کی وہ مسکراہٹ مناہل کو بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کا دل کیا کہ فرزام کو ان سے بہت دور لے جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرزام کو اس سے چھین لیں۔ کین آئی ٹیک آ سیلفی؟ ایک لڑکی نے پوچھا تو فرزام نے ہاں میں سر ہلایا اور ان کے ساتھ تصویریں لینے لگا۔ مناہل پہلے تو انہیں چبھتی نگاہوں سے دیکھنے لگی، پھر اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ان لڑکیوں کے جانے پر فرزام نے مڑ کر مناہل کی طرف دیکھا، لیکن اسے وہاں نہ پا کر اس کا دل ایک دم گھبرایا۔ فرزام نے بھاگتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا، لیکن اسے مناہل کہیں نظر نہیں آئی تو اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ اب اس سب پر مناہل کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، اور اب فرزام کو اسے موبائل نہ دلوانے پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ فرزام پاگلوں کی طرح اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہا تھا۔ دل تھا کہ اس کی پل بھر کی دوری میں بند ہونے کو چلا تھا۔ فرزام نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے لیے اس قدر اہم ہو جائے گی۔ تبھی اناؤنسمنٹ ہونے لگی کہ کچھ دیر میں ہیوی سنو فال شروع ہو رہا ہے، تو سب اپنے ہوٹل میں واپس چلے جائیں۔ یہ اناؤنسمنٹ فرزام کی پریشانی مزید بڑھا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مناہل کا نام پاگلوں کی طرح چلانا شروع کر دیا، اسے مناہل ایک برفیلے درخت کے نیچے کھڑی نظر آئی تو غصے سے اس کی جانب گیا اور اس کا رخ اپنی طرف کر کے سختی سے اسے بازوؤں سے پکڑا۔ کیوں گئی تھی تم مجھ سے دور؟ بولو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھ سے دور جانے کی؟ فرزام کے غصے اور اپنے بازوؤں پر اس کی سختی محسوس کر کے مناہل بہت زیادہ ڈر گئی۔ تب سے بہتے آنسو خوف کے مارے آنکھوں میں ہی جم گئے۔ بولو! فرزام کے چلانے پر مناہل خوف سے اچھل پڑی اور تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، آپ ان لڑکیوں کے ساتھ تھے تو مجھے لگا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں۔ میں ویسے بھی تو آپ کے لیے آپ کے قابل نہیں نا، آپ کے لیے تو ان جیسی کوئی لڑکی۔ اچانک ہی فرزام نے مناہل کو سختی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تو مناہل کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی حلق میں اٹک گیا۔ وعدہ کرتا ہوں بات کرنا تو دور، آج کے بعد یہ نظریں بھی کسی اور کی جانب نہیں اٹھیں گی۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ بس ایک بت بنی فرزام کی باہوں میں کھڑی تھی۔ وہ اور ایسا کبھی مت سوچنا کہ تم میرے قابل نہیں۔ اگر اس دنیا میں فرزام کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے تو صرف اور صرف اس کی فرزام نے انتہائی جنون سے کہا، اور اس کا گھیرا مناہل کے گرد مزید تنگ ہو گیا۔ ہائے یار، کاش کوئی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا جو اس ٹھنڈ میں ایسے ہی آغوش میں لے کر سردی بھگا دیتا۔ ایک لڑکی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا تو اس کے ساتھ موجود باقی لڑکیاں ہوٹنگ کرنے لگیں۔ جبکہ ان کی بات پر مناہل کو اپنی کیفیت کا اندازہ ہوا تو شرم سے گلابی ہوتا چہرہ فرزام کے سینے میں چھپا گئی۔ فرزام واپس چلیں پلیز۔ فرزام نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے اور اسے اپنے ساتھ لگاتا ہوا وہاں سے جانے لگا تاکہ وہاں موجود لڑکی کو اندازہ ہو جائے کہ وہ صرف اپنی کا تھا، بالکل جیسے مناہل صرف اس کی تھی۔ الطاف آج اپنے آفس واپس آیا تھا۔ اتنے دنوں سے اپنی بہن کے آنسوؤں نے اس کے اندر پلتے غصے اور نفرت کو ہوا دی تھی، اور وہ اب بس فرزام خانزادہ کو برباد کرنا چاہتا تھا، بالکل جیسے فرزام نے اس سے اس کی آدھی طاقت فیض کو چھینا تھا۔ وہ فرزام سے اس کی آدھی طاقت اس کے بھائی بہرام کو چھیننا چاہتا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ بہرام پر ہاتھ ڈالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ دوسری طرف وہ کچھ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا جس سے فرزام کی جان کو خطرہ ہوتا، کیونکہ ایسا کر کے اس کا ہر پلان فیل ہو جاتا۔ اچانک ہی فون بجنے کی آواز پر الطاف کا دھیان میز پر پڑے فون پر گیا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو الطاف صاحب، میں گلفام بات کر رہا ہوں۔ الطاف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ گلفام کو الطاف نے بہرام کی جاسوسی پر لگایا تھا، جو کچھ دنوں سے بہرام کا ایک گارڈ بن کر اس پر نظر رکھ رہا تھا۔ ہاں کہو، کیا خبر ہے؟
خبر اچھی نہیں ہے صاحب، مجھے پتہ لگا ہے کہ گلفام رک گیا تو الطاف کو بے چینی ہونے لگی۔ بکو بھی، بہرام خانزادہ نے شادی کر لی ہے، وہ بھی اسی دن جس دن اس کا نکاح آپ کی بھتیجی سے ہونا تھا۔ یہ سن کر الطاف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یعنی اس دن اس لیے بہرام خانزادہ وہ نکاح چھوڑ گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ سلیمان خانزادہ کے ایک باڈی گارڈ عباس کی بیٹی چاہت عباس۔ چاہت کا نام سن کر ایک زہریلی مسکراہٹ الطاف کے ہونٹوں پر آئی، اسے اپنی جیت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اب بتائیں صاحب، آگے کیا کرنا ہے؟ الطاف کے دماغ میں کئی شیطانی منصوبے چلنے لگے۔ کچھ زیادہ نہیں، بس مجھے چاہت عباس بلکہ چاہت خانزادہ سے ملنا ہے۔ ایسا کچھ ہے جو اسے بتانا بہت ضروری ہے۔ الطاف نے اپنے سامنے موجود پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، لیکن یہ ناممکن ہے صاحب، بہرام اسے ایک پل کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یا تو وہ بہرام کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے وفادار رشید کے ساتھ، اور ایسے میں اس پر ہاتھ ڈالنا موت کو گلے لگانا ہے۔ الطاف کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، یعنی کہ چاہت بہرام کے لیے بہت زیادہ خاص تھی۔ تب تو چاہت کی نفرت بہرام کے لیے بہت تکلیف دہ ہونی تھی۔ تو ٹھیک ہے، فی الحال صبر کرو، بہرام خانزادہ کو 2 پل زندگی کے جی لینے دو، کیونکہ بعد میں جو اس کے ساتھ ہوگا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ الطاف کے چہرے پر انتہائی زیادہ خطرناک مسکراہٹ تھی۔ تب تک میں کیا کروں صاحب؟ گلفام نے پوچھا۔ چاہت پر نظر رکھو اور پتہ لگاؤ کہ کس طرح اس سے ملاقات ہو سکتی ہے کہ اس ملاقات کی خبر بہرام کو نہ ہو۔ گلفام جی صاحب کہہ کر فون بند کر گیا۔ دیکھنا فرزام خانزادہ، ایسی مار ماروں گا تمہارے بھائی کو کہ تم میرے خلاف کچھ کرنا تو دور مجھ پر شک بھی نہیں کر پاؤ گے۔ پھر ایک مرتبہ تمہاری اور مناہل کی اولاد ہوگی تو تمہارا پتہ بھی صاف کر دوں گا۔ تب تک جی لو جتنا جینا ہے۔ الطاف نے دانت پیس کر کہا اور اپنے شیطانی منصوبوں پر مسکرانے لگا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ کسی کی زندگی ایسے اجاڑنے والا تھا کہ اس پر کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ تو ٹھیک ہیں نا؟ وہ ملازمہ جو بھیجی ہے خان جی نے حفظہ، وہ آپ کا خیال تو رکھتی ہے نا؟ آپ زیادہ کام تو نہیں کرتی؟ کہیں آگ کے گھٹنے میں درد، بس کر دو چاہت، مجھے بھی تو بولنے دو۔ چاہ نے کچھ دیر پہلے ہی سکینہ کو فون کیا تھا اور ان کے فون اٹھا کر حال پوچھتے ہی چاہ نے سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ بہرام خیال تو رکھتا ہے تمہارا؟ سکینہ کے بہت محبت سے پوچھنے پر چاہت کی پلکیں بھیگ گئی اور اسے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی ماں کے بغیر کس قدر اداس ہو چکی تھی۔ جی خیال تو بہت رکھتے ہیں، مگر چاہت کچھ سوچ کر اٹک گئی۔ مگر چاہت کی آنکھوں سے آنسو اب روانی سے بہنے لگے، مگر محبت نہیں کرتے۔ سکینہ اپنی بیٹی کی آواز میں چھپا غم محسوس کر سکتی تھی۔ تم جانتی تو ہو چاہت کہ تم نے کس طرح ضد کر کے اسے حاصل کیا۔ اب اس کی محبت پانا اتنا آسان تو نہیں ہوگا، تمہیں بہت صبر اور ہمت سے کام لینا پڑے گا۔ چاہت ان کی بات پر اپنا سر جھکا گئی۔ اگر محبت نہیں کرتے وہ اماں تو ان کی فکر کیوں ہے؟ انہیں میری پتہ ہے، کل میرا تھوڑا سا جلا ہاتھ دیکھ کر اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ چاہ نے اپنی کلائی کو دیکھا جو ابھی بھی ذرا سی لال تھی۔ کس نے کہا کہ وہ محبت نہیں کرتا تم سے بیٹا؟ انسان فکر اسی کی کرتا ہے جسے وہ بہت چاہتا ہو۔ بہرام بس اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، تم اس کی اس فکر کو ہی اس کی محبت سمجھ جاؤ۔
سکینہ نے اسے سمجھایا لیکن چاہت اس کی محبت کا اقرار چاہتی تھی، بالکل جیسے اس نے کیا تھا۔ وہ خود سے اپنے دل میں بہرام کی محبت کی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اچھا اماں، میں بعد میں بات کروں گی، ابھی خان جی آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، بہت زیادہ خیال رکھنا، سکینہ نے محبت سے کہا تو چاہت مسکرا دی۔ آپ بھی اماں۔ اتنا کہہ کر چاہت نے فون بند کر دیا اور سکینہ کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا سچ میں بہرام کی محبت اس کی فکر مندی کی آڑ میں چھپی تھی؟ اگر ایسا تھا تو چاہت اس فکر مندی کے بیس میں چھپی محبت کو باہر لانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ایسا کیسے کرنا ہے۔ فرزام مناہل کو ایک وادی گھمانے لایا تھا جہاں چاروں طرف پھیلی سفید برف اور درختوں پر چھائی سفیدی اس جگہ کو کوئی اور ہی دنیا بنا رہی تھی۔ مناہل وہاں بنے ایک ہٹ کے نیچے مسکراتے ہوئے سارے منظر کو دیکھ رہی تھی جب فرزام اس کے پیچھے آیا اور ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ اسے پکڑایا۔ میں نے ہمیشہ سنا تھا کہ مری بہت پیارا ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ سچ میں اس قدر خوبصورت ہوگا۔ فرزام اس کی بات پر مسکرا دیا۔ ابھی تو تم نے سوئٹزرلینڈ نہیں دیکھا، وہ تو اس سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ مناہل نے خفگی سے منہ بسور کر فرزام کو دیکھا۔ نہیں جی، ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں۔ اس کے اس انداز پر فرزام نے ایک آئی برو اچکایا۔ واہ من، تم تو میری مخالفت کرنا بھی سیکھ گئی ہو۔ فرزام کی بات پر مناہل نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرزام اس سے ناراض ہو جائے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر فرزام اس سے ناراض ہو گیا تو وہ کیا کرے گی۔ میں نے مخالفت نہیں کی، وہ مجھے لگتا ہے اپنا وطن سب سے پیارا ہوتا ہے۔ اس کی گھبراہٹ پر فرزام ہنس دیا اور پاس سے برف اپنی انگلی میں پکڑ کر مناہل کی تیکھی ناک پر رکھی۔ مذاق کر رہا تھا میرا جنون، تم تو جان بھی لے لو تو چلے گا۔ مناہل نے اپنی ناک کو چھوا جو برف کی وجہ سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کیا سچ میں؟ مناہل کے پوچھنے پر فرزام نے اثبات میں سر ہلایا تو مناہل نے کافی کا مگ سائیڈ پر رکھ کر ہاتھ میں تھوڑی سی برف پکڑی اور اسے فرزام کے سینے پر دے مارا۔ فرزام نے حیرت سے ایک نظر اپنے سینے کو دیکھا اور پھر مناہل کو۔ مذاق کر رہی تھی۔ فرزام نے آنکھیں چھوٹی کی اور جھک کر زیادہ سی برف اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ نہیں فرزام، سردی لگ جائے گی۔ فرزام نے اسے شریر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھایا تو مناہل نے ایک چیخ ماری اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس کے کچھ دور جانے سے پہلے ہی برف کا گولا کمر میں جا لگا۔ زیادہ سردی تو نہیں لگی نا؟ فرزام کی شرارت پر مناہل نے منہ بسورا اور مٹھی میں برف پکڑ کر فرزام کے چہرے کا نشانہ لے کر دے ماری۔ اتنی سردی لگی؟ فرزام نے چیلنج سے اسے دیکھا اور اس کے پیچھے بھاگنا چاہا، لیکن مناہل ہنستے ہوئے اس کے سامنے بھاگنے لگی۔ یہ دیکھ کر فرزام پریشان ہوا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کیا کر رہی ہو من، گر جاتی تو؟ فرزام کا غصہ دیکھ کر مناہل کی مسکراہٹ گل ہو گئی اور اس نے گھبرا کر فرزام کو اپنا ایک ہاتھ فرزام کے گال پر رکھا۔ سوری۔ اس کے انداز پر فرزام کی آنکھوں میں حرارت اتری۔ اس نے ایک ہاتھ مناہل کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو من؟ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا اور ہمیشہ کی طرح فرزام کی قربت پر گھبرا رہی تھی۔ میں نے کیا کیا؟
جو اب میں فرزام اس کے کان کے قریب جھک گیا، اپنے کان پر فرزام کی سانسوں کی تپش محسوس کر من ہل کر نازک جان کانپ گئی۔ اب مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا۔ فرزام کی سرگوشی پر مناہل نے کانپتے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ فیض انکل جیسے نہیں، آپ اچھے ہیں، میرا خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ فرزام نے اس کے کان کی لو پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو مناہل کا رونگ رونگ کانپ گیا۔ تو پھر آج رات ہوٹل واپس جا کر معلوم ہو جائے گا کہ کتنا بھروسہ کرنے لگی ہو مجھ پر۔ فرزام نے یہ جان لیوا سرگوشی کی اور اس سے دور ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو فی الحال شاپنگ کرنے چلتے ہیں، کیونکہ مجھے تمہیں بہت کچھ دلانا ہے، اور میری بھابھی جی نے کل رات کال کر کے بہت سی ڈیمانڈ کر لی، جنہیں پورا نہ کیا تو اس کی پٹر پٹر برداشت کرنی پڑے گی۔ مناہل خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ فرزام کی کہی بات اور آنے والی رات کا سوچ کر مناہل اضطراب میں آ چکی تھی۔ اب وہ فرزام کو کیسے بتاتی کہ وہ اس سے تو ڈرنا چھوڑ چکی تھی، لیکن ابھی بھی اسے اپنا آپ اس کے قابل نہیں لگتا تھا۔